السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی مہان شخصیت ہستی موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ان کا تعارف ہم خود ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی ان کو آج تک جان نہیں پائے، تو کوشش کرتے ہیں آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے، یہ خود کیا ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پہلے تو حریم شاہ صاحبہ، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ تو میں آپ کو فضا حسین کہوں یا حریم شاہ کہوں؟ دونوں میرے ہی نام ہیں اور دونوں میرے لیے بہت عزیز ہیں، اور آپ جس نام سے بھی مخاطب کریں گے تو میرے لیے میرے ہی نام ہے، تو مجھے اپنے دونوں نام بہت ٹھیک ہو گیا۔ حریم شاہ صاحبہ، میں یعنی آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے، پروفیشنل کے حوالے سے، آپ ایک آیا ایکٹریس ہیں، آرٹسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ماڈل ہیں یا ٹک ٹاکر ہیں، کیا ہیں آپ؟ میں سب کچھ ہوں، میں وہ ہوں جو کوئی اور نہیں ہے میں اپنے آپ میں ہوں، اور میں بہت کچھ ہوں اپنے لیے۔ یعنی یونیک اور انٹیک پرسنالٹی ہے۔ مجھے یونیک اور انٹیک ایسے کام بہت پسند ہیں، اور مجھے دوسروں سے منفرد رہنا، مجھے جو اچھا لگتا ہے، میرے من کو جو اچھا لگتا ہے، میں وہی کرتی ہوں۔ اچھا، ہر شخص کی بچپن کے اندر، یعنی جوانی کے اندر یا بچپن کے اندر، سٹارٹ کے اندر، کوئی نہ کوئی اس کا ایم ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، وہ آئیڈیل اس کا کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کرنا چاہتی تھی زندگی کے اندر؟ کیا خواہشات تھی، کیا تمنائیں تھیں؟ دیکھیں، میری زندگی کا ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا، بے مقصد تو کسی کو نہیں پیدا کیا، چاہے وہ ایک مکھی ہے اس کو بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو ہمیں با مقصد ہی جینا چاہیے۔ ہمیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، اور میرا مشن یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بننا، اور ایسے کام کرنا جو کہ قابل دید اور قابل تعریف ہوں، تو ان کے لیے میں کوشاں ہوں۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو ہی جائے گا۔ نہیں، لیکن آج بھی آپ جہاں سے گزرتی ہیں، کہیں نہ کہیں بجلیاں گراتی ہیں، درخت گراتی ہیں تو اور کیا آپ بننا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، ایک اچھا انسان بننا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے سفر جاری ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، تو میرے خیال میں انسان کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے۔ انسان تو سب ہیں، مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایک اچھا انسان ہونا میرے خیال میں وہ ایک معنی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آپ کو ڈرامہ کوئین بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا وجوہات ہے؟ ڈرامہ کوئین اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ ہیں ہی ڈرامے، تو ان کے ڈرامے جب یہاں ہوتے ہیں تو مجھے ڈرامہ کوئین کہتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ، کوئی نہ کوئی یہ سب کوئین کچھ ہے، ہوتی ہے۔ تو ڈراموں، بہت سارے ڈراموں میں ایک ڈرامہ کوئین ہوتی ہے، تو مجھے کوئی ڈرامہ کوئین کہے، یا مجھ پہ تنقید کرے، یا مجھے کوئی کہے کہ متنازع شخصیت یہ وہ، ان چیزوں کا مجھ پہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ میں سب کی اصلیت جانتی ہوں، کون کتنے پانی میں اور کس کی کیا اوقات ہے۔ اور جو بے اوقاتے ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، جو بے اوقاتے ہوتے ہیں، جن کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ایسا پڑھا، ایسا سوچا، ایسا دیکھا کہ مثبت لوگ مثبت باتیں کریں گے، منفی لوگ منفی باتیں کریں گے۔ جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی انسان کا کچھ حاجی نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار متقی ہیں، وہ لوگ آپ پر تنقید بھی آپ پر کرتے ہیں، کچھ اسی طرح حاجنے بھی ہیں۔ میرے خیال میں جو حاجی، نمازی، گزاری، عابد لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اندر خدا کا اتنا خوف، اتنا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ تنقید کرنا یا کسی کو وہ کرنا، وہ کبھی بھی اس طرح کے نہیں ہوتے۔ جو 2 نمبر حاجی، نمازی اور جو اس طرح کے بننے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ، تو وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو کبھی بھی کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں پہ تنقید کریں۔ ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، ابتدائی جو زندگی ہے آپ کی، وہ بڑی یعنی ایک دیندار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور بڑی سافٹ اور بڑی یعنی باپردہ زندگی رہی، تو پھر یہ کھل کر جو ہے اسٹار کے طور پر آپ منظر عام پر کیسے آئیں؟ یہ بہت ہی ایک کٹھن کیا کہتے ہیں، ڈیفیکلٹ میرے لیے تھا یہ سب کچھ کرنا، اور کیونکہ ایسے کوئی اپرچونیٹی نہیں تھے، مواقع نہیں تھے، ایسا کوئی سراہنے والا نہیں تھا، ایسا کوئی وہ نہیں کرنے، آپ کو کریج کرنے والا نہیں تھا،
ایسا کوئی آپ کو ظاہر ہے کوئی بھی راستہ ہوتا ہے اس پہ انسان کو مطلب کسی بھی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مشکلاتیں بھی آتی ہیں, وہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اگر میرے اوپر آسانی آئی تو تب بھی اس کو میں نے خود ہی فیس کرنا تھا. اگر کوئی مشقت یا کوئی مشکل آئی تو تب بھی میں نے خود اکیلے ہی دیکھنا تھا. سو اکیلے ہی بس چل پڑے. میں بالکل ایک ریجڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرے فیملی کی یہ روایات ہی نہیں تھیں اور وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہے, خلاف. یا نہیں تو یہ کیسے, یہ حریم شاہ کس نے بنائی ہے, کیسے؟ اگر یہ حریم شاہ نہ ہوتی تو ماضی پہ اگر ہم نظر دہرائیں تو پھر حریم شاہ کیسی ہوتی, کیا دیکھیے ہوتی؟ میرے اندر ڈر نہیں تھا, میرے اندر کسی کا بھی ڈر نہیں تھا, نہ اپنی فیملی کا, نہ اپنے خاندان کا, نہ اپنے پیرنٹس کا, نہ اپنے اس کا. میرے اندر ایک ہی ذات کا ڈر ہے, اللہ کا. باقی میرے اندر کسی کا ڈر نہیں ہے. میں کہتی ہوں خدا ایک ہے جس کو جان دینی ہے. باقی آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے, آپ خود کو انالائز کرو, خود کی انٹینشن درست رکھتے ہوئے آگے چل پڑو اور لوگوں سے امیدیں مت لگاؤ. اور جو آپ کی قسمت میں, آپ کے نصیب میں آپ کو مل کے رہے گا. ہاں آپ کو محنت کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے اور چیزیں آپ سے دور نہیں ہوتی. بس گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. سو میں نے کبھی کسی کا ڈر ہی نہیں رکھا کہ مجھے فیملی یہ کہہ دے گی, خاندان یہ کہہ دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تو میرے لائف میں ڈر صرف ایک ہی ذات کا تھا اور ایک ہی ذات کا ہے بس. ادروائز میں اچھا, لوگوں کی جو مخالفت ہے, تنقید برائے تنقید ہے, یا کچھ لوگ جو ہے ویسے آپ کو برائے نام جو ہے وہ نشانہ بناتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ملفوظات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ میں ہر چیز کو پازیٹیو لیتی ہوں کیونکہ میں ایک پازیٹیو لڑکی ہوں. میں اچھا سوچتی ہوں, مثبت سوچتی ہوں, کیونکہ مایوسی انسان کو بہت جلدی بڑھاپے کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ چیزیں سوچنا اور نگیٹیوٹی سوچنا اور یہ سب کچھ سوچنا, میں وہ چیزیں جو منفی ہو وہ اس میں نہیں لے کے آ رہی ہوتی. کوئی مجھ پہ تنقید کر رہا ہو یا کوئی اس طرح کر رہا ہو تو میں ان چیزوں پہ کیوں خلفشار ہوں یا ان چیزوں پہ کیوں دل برداشت ہوں. میں ایک بہت اسٹرانگ لڑکی ہوں الحمدللہ. اور جو لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کا پس منظر یا ان کی ذات دیکھی جائے تو ان کی بھی اوقات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہوتی. تو بس ایسے مطلب لوگوں کے پیچھے میں نہیں بھاگ کے اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتی اور لوگوں کی جواب دہ نہیں ہوں کہ لوگ مجھے تنقید کریں اور میں تنقید کا جواب دوں. میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے. جو لوگ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں ان کے پاس میرے خیال میں کوئی بہت ہی فضول ٹائم ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹائم تو دے نہیں پاتے. تو جیلسی فیکٹر ہے, تو لوگ جیلسی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے کیا جواب دینے, سو ان چیزوں کو میں اگنور کرتی ہوں. اچھا, حریم شاہ کے پی ٹی آئی سے کیا تعلقات ہیں, جائز ناجائز, وہ تھوڑا سا بتائیں. پی ٹی آئی سے میں ان کی وراثت میں برابر کی شریک ہوں. ان کے ساتھ تو میری وراثت سانجھی ہے. نہیں, وراثت سے کیا مراد, یعنی پیرنی کے وراثت ساتھ یا اوور آل پوری؟ وراثت کیا ہوتی ہے؟ وراثت آپ کی زمینیں ہوتی ہیں میرے خیال میں, آپ اچھا, کا نہیں, مال و وراثت اجداد بہت ہوتی کچھ ہے. ہوتا ہے. آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, آپ کے پورا بایو ڈیٹا ہو سکتا ہے, پوری پارٹی بھی ہو سکتی ہے آپ کی بس وراثت. وہ پوری پارٹی ہی میری پارٹی ہے, کیا حصے کوئی دار. یا ہر چیز میں برابر کے حصے دار ہوں. اچھا, آپ کا نام جو ہے وہ کچھ شخصیات کے ساتھ, جو متنازع شخصیات ہیں ان کے ساتھ گونجتا رہتا ہے. جب بھی آپ کو سرچ کریں, فائنڈ کریں, کبھی شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں, کبھی مفتی قوی صاحب آ جاتے ہیں, کبھی فیاض چوہان صاحب, کبھی فواد چودھری, کبھی شاہ محمود قریشی. تو ان کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, سرچ کرنا یا فائنڈ آؤٹ کرنا تو یہ تو کیا ہے, لوگ میں وہی کہتی ہوں کہ لوگ پتہ نہیں اپنی ٹی آر پی کے لیے, اپنے اس کے لیے کچھ بھی یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچنگ میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ. تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح رپورٹ کرتے ہیں, لوگوں تک کس طرح کنوے کرتے ہیں, کتنے چیزوں کو میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں, کتنے چیزوں کو وہ کرتے ہیں. تو یہ سب لوگ ہی کرتے ہیں میرے خیال میں, اور اس میں میڈیا کا کافی حد تک وہ ہے کہ ان چیزوں کو مطلب, تو یہاں پہ ہر کوئی بس صرف اور صرف اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے. دوسرا ذلیل ہو, دوسروں کی عزت نفس مجروح ہو, دوسرا آپ کی ایک رپورٹ سے اس کے اوپر کیا بنے, اس سے کسی کو بھی نہیں ہوتا. ہم سب یہاں پہ مفاد پرست ہیں, بس میرا فائدہ ہوگا, مجھے لوگ دیکھیں گے, میرے چینل کی ریٹنگ ہوگی, دوسرا جائے باڑ میں, دوسرے کا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ چیز صداقت پہ مبنی ہو یا نہ ہو, ہم لوگوں تک جھوٹی چیزیں کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا میڈیا اس چیز میں وہ ہے. اور جو بھی ہیں, ہر ایک کو ایک نہ ایک دن ایک ذات تو ہے جس نے گرفت کرنی, اور ایک ذات تو ہے جہاں پہ ہم سب نے جا کے اپنی زندگی کا حساب. اچھا, حریم شاہ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ ظاہر ہے بالمشافہ ملی بھی ہیں مفتی عبد القوی کے ساتھ, آپ کے ٹک ٹاک بھی ہم نے دیکھے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ملاقات اس وقت کرتے ہیں جب ان کو ایک بوتل پیش کی جائے تو پھر وہ جو ہے ٹائم دیتے ہیں.
میڈیا والوں نے بھی کافی جو ہے اس حوالے سے حضرت سرائی کی ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا مفتی کوی کے حوالے سے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جو بوتلیں پیش کرنے والے ہوں گے تو انہوں نے کی ہوں گی، اور انہوں نے یہ اپنے وہ لوگوں کو، لوگ وہی چیز جیسا خود کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں ویسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں نے تو ایسا کچھ نہیں جانتی. میرا ایک شو تھا، اس کے لیے میں نے ایز اے گیسٹ ان کو بلایا تھا، اور میں نے صرف اور صرف ان کو سبق اس لیے سکھایا تھا کہ میری ذات پہ کیچڑ نہ اچھالیں. میں برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اٹھ کے وہ کرے. تو ان کو تو میں نے تھپڑ ہی ریسیو کیا تھا جو پوری دنیا کے سامنے ہے. تو بوتلیں جنہوں نے پیش کی ہوں گی آپ ان سے یہ کوشچن کریں کہ بوتلیں کون پیش کرتے اور کون پیتے. تو ان ویسے چیزوں سے ان کے مجھے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے نا، ایک بات مشہور ہے، میں نے کہا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ سے نہیں کوئی انہوں نے ڈیمانڈ کی؟ مجھ سے کسی کا باپ بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اور ایسا کوئی ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا کہ مجھ سے آ کے کوئی ڈیمانڈ کرے. الحمدللہ میں اس فیملی کی لڑکی ہوں، اور میں اتنی میں اکیلی سب پہ باری ہوں. سو میرے ساتھ اس طرح کی کوئی فضول بات کر ہی نہیں سکتا، اور میں کسی کو اتنا اسپیس ہی نہیں دیتی. اور کوئی ایسا فضول نہیں، بات کون سا علا دین کا چراغ ہے حریم شاہ کے پاس کہ کوئی بھی اس پہ تنقید نہیں کر سکتا یا بات میرے نہیں؟ پیٹھ پیچھے تنقیدیں کر سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے کتے بھونکتے ہیں، لیکن میرے منہ کے آگے میں تب مانوں کہ میرے بالکل منہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور میرے سامنے سر اٹھا کے بات بھی کریں، اور میں ان چیزوں کو مانوں. باقی میرے ساتھ کوئی منہ پہ آ کے نہ بدتمیزی کر سکتے اور نہ منہ پہ آ کے مجھے کوئی غلط بات کر سکتے ہیں، اور نہ مجھ سے کوئی غلط ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ لڑکی ہوں، میں بہت پیوریفائی لڑکی ہوں، میں بہت اپنے مطلب وہ ہوں. اور جو میرے ساتھ پھر غلط بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں. تو وہ یہ کہ سن لو. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ان کے مخفی راز ہیں، کوئی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ڈر خوف ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، لوگ جائیں باہر میں. آپ نے جو پوچھنا ہے آپ اپنے دل کی بات پوچھیں. نہ، ہم تو پبلک کی جو رائے ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ آگے میں اپنی. پبلک کو جواب دینے کی کوئی حقدار نہیں کہ میں پبلک کو لوگوں کی باتوں کا جواب دیتی رہوں یا لوگوں کو میں سیٹسفائی کرتی رہوں. میں جو کرتی ہوں میری انٹینشن درست ہوتی ہیں، اور میرے لیے یہی کافی ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے، لوگوں کو میں نے نہ خوش کرنا ہے اور نہ لوگوں کو میں نے لوگوں کی خوشی کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے. میں نے صرف اپنی میں چاہوں گی کہ مجھ سے میرا اللہ جو میرا خالق مالک مدبر ہے وہی راضی ہو، اور میری اپنی انٹینشن درست ہو. میری انٹینشن میں ایسا کچھ نہ ہو کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں یا کسی کے لیے کھڑا کھو دوں. باقی لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ضرر فائدہ اللہ نے پہنچانا ہے. لوگوں کا کیا ہے، لوگ خود کیا ہیں، کیا اوقات ہے جو دوسرے پہ اٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں بننے ہوتے ہیں، صحافی بنے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں. ان کا اگر شجرہ نسب ان کا وہ دیکھا جائے تو وہ اتنا مطلب غلیظ ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ یہ اس فضول انسان کو کیا جواب دینا. تو لوگ وہی میرے پیچھے بولتے ہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں لوگ جانے پہچانے. لیکن پہچان اللہ دیتا ہے میرے خیال میں. تو ان چیزوں سے پہچان نہیں بنتی. جن کو شہرت ملنی ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے یو کے آنے کا کیا مقصد تھا، اس پہ تھوڑا سا شیئر کیجیے. میرا مقصد کیا تھا یو کے آنے کا؟ اپنی خوشی، اپنی انجوائمنٹ، اپنی لائف کو اپنے لطف اندوز کے لیے میں ہمیشہ اپنے لیے کام کرتی ہوں. میں اپنے لیے آئی ہوں. مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے، مجھے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. میرے بہت سارے دوست، کمپینین، فرینڈس ادھر ہیں، بہت سارے مجھ سے جڑے ہوئے لوگ ادھر ہیں، اور بہت سارے میرے پرسنلی کام ہیں جو میں کر رہی ہوں. یہاں بھی آنے کے بعد ایک دھماکہ ہوا، ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا کیس آپ پہ لانچ کر دیا، تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بالکل اچھی طرح ہی دیکھتی ہوں. جو ہوگا اچھا ہوگا، بہتر ہوگا. مجھے میں خائف نہیں ہوں، یا مجھے کوئی ڈر خوف نہیں نہیں ہے؟ نو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں کہ میں کوئی بہت زیادہ وہ لائک ڈری ہوئی ہوں یا کچھ. میں الحمدللہ وہی ہے کہ آلویز ہیپی. اچھا، ہمارا جیسے پاکستان کا معاشرہ ہے، جیسے وہاں پر ماحول ہیں، اور جیسے دوسرا وہاں پر یہاں پہ خلاقیات آنے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ میرے کچھ کانسرٹ، انوگریشنز، میٹ اینڈ گریٹ اور کچھ کام تھے، کچھ کمپنیوں کے ساتھ میرے کچھ پروجیکٹ وغیرہ تھے، کچھ وہ تھے. تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. وہ تو ہر کنٹری میں الحمدللہ میں بہت سارے کنٹری سے ایوارڈ لے کے آئی ہوں. میں بہت ساری کنٹریز میں جا کے بہت سارے کام کر کے آئی ہوں. مجھے بہت ساری کنٹری، بڑے بڑے کنٹری کی طرف سے بہت اپریسیشن، انکریج ملے. تو میں مطلب لائک ایونٹس وغیرہ وہ تو میری زندگی کا ایک حصہ ہی ہے سارا. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کر رہی ہوں. ٹھیک ہو نا. ویسے میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر ماحول ہے، جیسے وہاں پہ یعنی معاشرہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ ان چیزوں کو ریئیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ جان لینے دینے پہ لوگ آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ؟ نو، میں لوگوں سے نہیں ڈرتی. سانحہ ہونا نہ ہونا یہ کیا ہے. میں لائک آپ کو خود اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے تو آپ اسٹرانگ ہو. اگر آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ اسٹرانگ نہیں ہو. لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ بھی کرنے والے؟
جب لوگ کچھ نہیں کسی کا کچھ کر سکتے. آپ خود، میں کہتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ اچھا کر رہے ہو، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، پوری دنیا ایک سائڈ ہو، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو میرے خیال میں انسان کو خود اسٹرانگ ہونا چاہیے، اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کی محسوسات اور آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ایکسپیرینس آپ کا کیا کہتا ہے؟ نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے اچھے ہیں یا عمران خان صاحب اچھے ہیں؟ دونوں کے حوالے سے کوئی رائے؟ میں دونوں کے لیے یہی کہوں گی کہ مطلب دونوں ایک ہی جیسے تھے، دونوں بہن بھائی. سو اگر نواز شریف کو کہیں یا ان کو کہیں کہ دونوں نہیں ہیں، مطلب پھر نواز شریف کے کچھ کارنامے ایسے ہیں کہ پاکستان کے لیے جنہیں کچھ چیزیں کی ہیں، کچھ کام کیے ہیں جو نظر بھی آتے ہیں. لیکن عمران خان اتنا تو کر لیتے جتنا نواز شریف نے کیا ہے، عمران خان وہ بھی نہیں کر سکے. عمران خان ارطغرل غازی کا ڈرامہ لے کے آئے ہیں بس سبحان ڈرامہ، اللہ. ڈراموں سے کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا ڈرامے دیکھ رہی ہے جناب. نہیں، ڈراموں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی کچھ ایسے کام کچھ کریں، چلیں کچھ ہاسپٹلس بنا دیں. ایک ہاسپٹل چلیں بنا دیے، لیکن اس کے علاوہ یونیورسٹی بنا لیں، تعلیم کے نظام کو اچھے کر دیں، الٹریسی کو ختم کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ کریں. بس ہمارے پاکستان جو وعدے کیے چلیں انہیں پورا کر لیں. لیکن مہنگائی ایسی ہے کہ بیچارے پاکستانی جو غریب فیملیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے کی بھی ہیں، صرف اور صرف ان کے ساتھ جو مشیروں کی، وزراء کی جو فوج ظفر موج ہے، ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں. دیکھیں بڑے بڑے نام تو ہیں، لیکن کام بھی ایسے کریں تاکہ نام سے انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے. نام یا وہ سب تو ایک سائڈ پہ، لیکن ایسے کام کر کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز، موقع ملے کہ لوگ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. آنے والے دور میں فیوچر میں بلاول بھٹو زرداری کا فیوچر کوئی نظر آ رہا ہے پاکستان؟ دیکھیں بلاول میرے فیوریٹ ہیں پرسنلی، اور آئی ڈونٹ نو فیوچر میں کیا ہوتا ہے. میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتی، نجومی ہوں نہیں. میں کہتی ہوں ہونا چاہیے، بلاول کو چانس ملنا چاہیے. شاید یہ بچہ ہی کچھ کر سکے جو سب کو لگتا ہے کہ بچہ شاید یہی کچھ ملک کے حالات چینج کر سکے. آپ کو اس میں کون سی اچھی چیز لگی ہے، آپ کو پسند آ گئی؟ دیکھیں وہ میرا پرسنل مجھے پسند ہے. تو بہت ساری چیزیں، میں بھی ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ سوچ ہوتی ہے. ایسا کوئی پرزا ہوتا ہے نا، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے؟ ڈفرینٹ ہے. مجھے ان کا انداز بیاں زیادہ زبردست لگتا ہے، بولنے کا انداز. تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو کر رہی تھی، اٹریکٹ کر رہی تھی. سو اچھا، مجھے یونیک لگتا ہے. یعنی مکس جو وہ بولتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے. بارش آ رہا تھا. دیکھیں وہ ان کی وہ اپنی کوئی تھیوری تھی، بارش آنا یا پانی آنا یا یہ خیر وہ یو کے پڑے ہوئے میرے خیال میں. یہاں سے تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، یہاں کے جتنے بھی پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تھوڑی دقت ہوتی ہے. آپ نے کہا جی مجھے ان کا بولنے کا انداز یہ والا اسٹائل مجھے پسند ہے. انداز بیان یہی ہوتے جو آپ کی گفتار ہوتی ہے میرے خیال. تو یہ اچھا، حریم شاہ اپنے جو فین فالوئنگ ہے دنیا کے اندر، یورپ کے اندر، یو کے اندر، یا یہاں جہاں آپ بیٹھی ہیں، ان کو کیا لاسٹ پیغام دینا چاہیے؟ جی میں یہی کہوں گی کہ بی پازیٹیو، بی ہیپی، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں، اور خود کو دیکھیں، خود کو پرکھیں، دوسروں کو جج مت کریں. آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتی ہوں کسی کو جج کرنے والی؟ کون کیا ہے کیا نہیں ہے، یا کسی کو مطلب اتنا حقیر مت سمجھیں. دوسروں پہ تنقید مت کریں، اور نیت میں اخلاص کر کے آگے بڑھیں. انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچنا آپ کو اخلاص پہنچاتے ہیں. تو جب ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہوگی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن یہ پاسیبلٹی نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ہمارے لوگ، ہماری عوام ایسے کر نہیں سکتی. وہ تو ہر ایک کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، تسلیم بھی نہیں کرتے، اور تنقید بھی کرتے. میرے خیال میں جو تکبر کرتے ہیں، جو متکبرین ہوتے ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے پھر ان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو وہ پھر ان کو جا کے وہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو بھی برائی کرے گا وہ اس کا انجام کہتے ہیں اس کے آگے آئے گا. تو ہمیں اس ٹیمپریری سی ایک مختصر سی لائف میں پازیٹیو چیزیں کرنی چاہیے. ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں کیونکہ منفی سوچ، مایوسی انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہم جوان رہیں، ہم ینگ رہیں، ہم ہیپی رہیں، ہم خوش رہیں، ہم سرور میں رہیں. تو سرور میں ہم تبھی رہیں گے جب دوسرے ہم سے خوش ہوں گے، اور دوسرے ہم سے تب بھی خوش ہوں گے کہ جب ہم دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا، انٹرپٹ کرنا، دوسروں پہ تنقید کرنا، یہ سب کچھ چھوڑ کے خود کو ٹائم دیں گے. تو یہ ہماری قوم کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ تو کپڑے بھی دیکھتے ہیں، بھائی اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، جوتا کیسے ہے، ہر چیز کو جو ہے ماپتے ہیں، تول کرتے ہیں. اچھا حریم، اختتامی طور پر آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے، کچھ سنا ہی دیں، ہمارے سننے دیں.
کچھ سنا دیں جو دل کرے، کو قوالی، نعت، گانا، جو بھی آپ. دیکھیں مجھے گانا تو بالکل نہیں گانا کیونکہ میری آواز نہیں اچھی. میری آواز کوئی وہ ہے، اگر ہوتا تو میں ضرور آپ کو سناتی، اور کچھ نہ کچھ سنانے میں آپ کو کچھ اشعار سنا دیتی ہوں. اشعار سنا دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگرچہ پر شکستہ ہوں مگر چڑیوں سے کہہ دینا، اڑان اونچی ہوا کرتی ہے پر اونچے نہیں ہوتے، تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے. کیا بات ہے. آپ نے سامعین و ناظرین حریم شاہ، فضا حسین ٹک ٹاک سٹار ہیں، ان کو جو بھی کہا جائے، ایکٹر کہا جائے، آرٹسٹ کہا جائے، ایکٹیوسٹ کہا جائے، ان کی ایک اپنی لائف ہے. وہ آپ بیتی جو ہے ہم نے کوشش کی کریدنے کی، جاننے کی، کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے میکسیمم جو ہے آپ کو آگاہی دی جائے. ان کے احساسات و خیالات اور جذبات ہم نے آپ تک پہنچا دیے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نے کے بعد.